بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 23۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، صفحہ نمبر 23۔ وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ ناظرین، کھلی چٹھی کا جو جواب ہے اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا یہ آج دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلے ویلاگ میں ہم نے یہ بتایا کہ ایک کھلی چٹھی آئی جس کا ہیڈنگ تھا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کے جواب میں ہم ماتم کیوں نہیں کرتے جواب دینا ضروری تھا۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے یہ ہمارا ہیڈنگ ہے، اور رائٹر اس کتاب کے ہیں وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ پیج نمبر 23۔ ملک غلام عباس BA کی ماتمی کھلی چٹھی کا جواب۔ گزشتہ ماہ محرم میں تلگنگ کے ذاکر غلام عباس صاحب BA کے شائع کردہ ٹریکٹ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں کے جواب میں ایک رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے میں نے تحریر کیا تھا، جو خدام اہل سنت والجماعت ملک وال تلگنگ نے شائع کیا۔ اب اس کے جواب میں ملک غلام عباس صاحب BA نے ایک اشتہار بعنوان کھلی چٹھی بنام مظہر حسین مولوی 14ویں صدی شائع کیا، جس میں طعن و تشنیع تو بہت ہے لیکن میرے دلائل کا جواب نہیں، اور گویا اشتہار علمی اعتبار سے قابل جواب نہیں ہے، لیکن اس خیال سے کہ شاید ملک صاحب اپنے مبلغ علم کے تحت اس کو اپنا علمی شاہکار سمجھتے ہوں، اور نیز اس لیے کہ عوام کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جواب شائع کیا جا رہا ہے۔ ملک صاحب کے ہر بے بنیاد اور مضحکہ خیز استدلال کا جواب لکھنے کی تو ضرورت نہیں، صرف بعض ضروری امور پر تبصرہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ مسئلہ ماتم کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی ہوگا، واللہ الہادی۔ پوائنٹ نمبر 1، اشتہار کے عنوان میں جو ملک صاحب نے مظہر حسین مولوی 14ویں صدی کے الفاظ لکھے ہیں تو ان کا منشا کیا ہے؟ کیا ملک صاحب 14ویں صدی کی پیدائش نہیں ہے؟ اور اگر 14ویں صدی کے مولویوں کا کوئی ذکر کسی صحیح حدیث میں موجود ہے تو بحوالہ اس کا ثبوت دیں۔ نمبر 2، ملک صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے جو رسالہ بعنوان ہم ماتم کیوں کرتے ہیں تحریر کیا تھا، اس میں اتحاد بین المسلمین اور قومی مفاد کے تحت کسی فرقہ کے خلاف کوئی بات تحریر نہیں کی تھی۔ الف لام خ یعنی تحریر کنٹینیو ہے۔ ملک صاحب آپ نے سوائے اپنے فرقہ کے باقی تمام مسلم فرقوں کے خلاف یہ ٹریکٹ لکھا تھا کیونکہ سوائے آپ کے قلیل فرقہ کے اور کوئی فرقہ آپ کے مروجہ ماتم کو عبادت نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ مسلمانان اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر خواہ حنفی ہوں یا شافعی، دیوبندی ہوں یا بریلوی، اس مروجہ ماتم کو شرعاً ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بریلوی علماء کے امام مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مرحوم نے اس سوال کے جواب میں کہ مجلس مرثیہ خوانی اہل شیعہ میں اہل سنت کو شریک ہونا جائز ہے یا نہیں، لکھا ہے کہ حرام ہے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ کچھ نہ ہو تو روایات موسوعہ و کلمات شنیہ و ماتم حرام سے خالی نہیں ہوتی، اور یہ دیکھیں گے سنیں گے اور منع نہ کر سکیں گے، ایسی جگہ جانا حرام ہے۔ رسالہ تعزیہ داری، یہ اس کے اندر حوالہ ہے۔ اور ملک صاحب یہ خوب جانتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور تمام دنیائے اسلام میں مسلمانان اہل سنت والجماعت کی عظیم اکثریت کے نزدیک یہ ماتم ناجائز ہے۔ باقی رہا
ملک صاحب کا یہ لکھنا کہ ہند میں ہندو بھی امام حسین کا ماتم کرتے ہیں، تو کیا ملک صاحب کے نزدیک ہندوؤں کا پھر اسلامی عبادت میں شمار ہو جائے گا؟ سبحان اللہ! کیا ہندو اسلام اور قرآن کو بھی مانتے ہیں؟ کیا امام حسین کے ساتھ ان کو مذہبی عقیدت ہو؟ کیا ہندوستان کے ہندو وہی تو نہیں جنہوں نے اسلام دشمنی نے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا؟ ملک صاحب کی پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اتحاد کے پردے میں انہوں نے جو کوشش اہل سنت کو ماتمی بنانے میں شروع کر رکھی تھی، اس پر رسالہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے نے پانی پھیر دیا، اور اس کے تحریر کردہ دلائل کا پول کھل گیا ہے۔ اس پر ملک صاحب جتنا بھی ماتم کریں وہ معذور ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ملک صاحب کی بدحواسی، پوائنٹ نمبر 3 ہے۔ آج کا ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پوری کتاب 32 صفحات پر مشتمل ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ یہاں ہی ختم کرتے ہیں ہم۔ صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول اکبر ہیں تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا نام، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہ کوئی ہمسر، نبی کے گھر کی ہو تم بھی زینت، نبی ہیں تیرے گھر کی زینت، نبی بھی ہیں تیرے گھر کی زینت، وہ پاک دامن تو پاک دام، وہ تیری عظمت تو ان کی عظمت، ہو لاکھوں تجھ پہ سلام عائشہ، وہیں کا مرکز تھا تیرا بستر، اے امی عائشہ معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی،